أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا. یعنی طعمہ نے جو چوری کی تھی اور وہ آٹے کی بوری میں لے جا کر کے اس نے یہودی کے گھر چھپا دی، اور جب وہ چیز پکڑی گئی اور تحقیق ہوئی تو طعمہ کے بارے میں یہودی نے گواہی دے دی کہ یہ تو طعمہ نے لا کر کے رکھا ہے. تو اب طعمہ کی قوم کے لوگ بدنامی سے اور رسوائی سے بچنے کے لیے یہ منصوبہ بنانے لگے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں جا کر جھوٹی گواہی دے دیں گے کہ یہودی چور ہیں اور طعمہ کو بدنام ہونے سے بچا لیں گے تاکہ ہماری قوم بھی رسوائی اور ذلت سے محفوظ ہو جائے. یعنی جھوٹی گواہی دینے کا انہوں نے ارادہ کیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا، یعنی آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے. کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اور وہ آپ کو اس طریقے سے جھوٹا فیصلہ کرنے پر، یعنی جھوٹی گواہی دے کر وہ تو خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے. کیونکہ وہ جھوٹی گواہی دے کر ایک تو دوسرا جرم کر رہے تھے. پہلا جرم تو یہ کہ طعمہ نے چوری کی تھی، تو اس چوری کی اس کو قبول کرنے کی بجائے دوسرا جرم یہ کر رہے تھے کہ یہودی پر الزام لگا رہے تھے. تو وہ تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. اور آپ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. دیکھیں یہاں سابقہ واقعہ کے اعتبار سے، یعنی گزرا ہوا واقعہ کے اعتبار سے کلام چل رہا ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرمایا. نبی معصوم یعنی معصوم کہ جس سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، نبی معصوم بنایا کہ جس سے کبھی خطا نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ کو رازوں پر اللہ نے مطلع فرمایا. اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم کو یا تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے، یعنی آ کر کے جھوٹی گواہی دے دیتے اور جھوٹا اور غلط فیصلہ کرنے پر آپ کو یہ مشتبہ کر دیتے. کہا گیا کہ یہ آپ کو بہکا دیتے. یہاں بہکانے سے مراد یہ ہے کہ دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لیتے. بہکانا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مناسب نہیں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو غلط فیصلہ کروا دیتے جھوٹی گواہی دے کر کے. تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کو معصوم نبی بنایا اور آپ کو رازوں پر مطلع فرمایا. اگر اللہ رب العزت آپ کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم کو ظاہر نہ فرما دیے ہوتے تو آپ کو یہ لوگ بہکا دیتے. یعنی بہکانے سے مراد آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر جھوٹی گواہی دے کر غلط فیصلہ کروا لیتے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو آ کر کے یہ سوچ رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جا کر کے جھوٹی گواہی دے دیں گے، تو یہ جو سوچ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے. جھوٹی گواہی دینا
یا کسی پر الزام لگانا تو اس کا وبال تو انہی پر آئے گا، اس کی سزا اللہ رب العزت انہیں دے گا. تو یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے. اور یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب عز و جل فرماتا ہے، اور حضور کی حفاظت ان کا رب عز و جل فرماتا ہے. نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے. سرکار سے کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتی، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو معصوم بنایا ہے اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آگے فرمائے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے. یہ آیت مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے. یعنی اسی سے غیب کے علم کا سرکار کے پاس ہونا واضح ہو جاتا ہے. قرآن کی واضح اور قطعی آیت ہے، قطعی دلیل ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن ہی کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس کتاب میں اللہ نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے سکھا دیا. یہاں جو ہے ما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، تو ما جو ہے وہ للعموم ہے، عموم کے لیے، یعنی حضور سے فرمایا جائے آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا. یعنی اب سیکھنے والے مصطفیٰ ہو، سکھانے والا اللہ رب العزت ہو، نہ سکھانے والے میں کوئی کمی ہے نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی ہے، تو دنیا کی اب کون سی چیز سیکھنے اور سکھانے سے باقی رہ جاتی ہے. یعنی ما کان وما یکون کا سارا علم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے. محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے، وہ سب اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تفصیلا لکل شیء، کہ ہم نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کو تفصیلاً بیان فرما دیا ہے. ہر چیز کو، کہیں پر کہا تبیانا لکل شیء، اللہ نے اس کتاب میں ہر چیز کو روشن اور واضح بیان فرما دیا ہے. تبیانا لکل شیء، اور ایسا واضح اور روشن ہر چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت تو ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ دنیا کے اندر یا اس روئے زمین پر کوئی ایک دانہ اندھیر کے اندر پڑا ہوا ہو، زمین کے کسی بھی کنارے پر یا کسی کونے میں کوئی ایک دانہ بھی اندھیروں میں بھی پڑا ہوا ہو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، خشکی پر ہو یا تری میں پڑا ہوا ہو، اللہ نے اس چیز کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا ہے. کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا. اور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین کے تمام علوم کو 4 کتابوں میں جمع فرما دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اولین اور آخرین کے تمام علوم کو اللہ نے 4 کتابوں میں جمع فرمایا، اور چاروں کتابوں کے علوم کو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں جمع فرما دیا. اب سب کچھ قرآن میں جمع فرما دیا. اولین اور آخرین کے تمام علوم بھی قرآن میں ہے. تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کا تفصیل سے بیان بھی قرآن میں ہے. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن اور واضح بیان بھی قرآن میں ہے. کوئی چیز اللہ نے چھوڑی نہیں. اور اللہ نے پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں. سب کچھ اللہ نے اس کتاب میں جمع فرما کر پھر اس قرآن کو اللہ نے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا الرحمن علم القرآن، محبوب رحمان نے تمہیں قرآن سکھا دیا ہے. سب کچھ قرآن میں بیان فرما دیا اور پھر اللہ نے کہا رحمان نے آپ کو قرآن سکھا دیا ہے. تو سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو، نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ سکھانے والے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو پھر آج اگر کوئی علم کے اندر کمی نکالے تو یا تو وہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک میں کمی نکال رہا ہے، یا تو سکھانے والے میں وہ کمی نکال رہا ہے یا سیکھنے والے میں. اور یہاں تو نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی ہے نہ سکھانے والے میں کوئی کمی ہے. یعنی اگر ہم دنیاوی مثال کے اعتبار سے بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شاگرد کسی استاذ کے پاس علم حاصل کرتا ہے، اگر استاذ اسے سکھائے اور شاگرد سیکھے مگر اس کے باوجود وہ اس چیز کے سیکھنے سے قاصر رہے اور وہ چیز وہ نہ سیکھ پائے، تو یا تو سکھانے والے میں کوئی کمی ہے یا سیکھنے والے میں کوئی کمی ہے. مگر
یہاں تو نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ سکھانے والے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. سکھانے والا رحمت للعالمین ہے اور سیکھنے والا رب العالمین ہے اور سیکھنے والی ذات رحمت للعالمین کی ہے. تو اب ان میں سیکھنے میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے قرآن میں سب کچھ جمع فرما کر کہا محبوب الرحمن علم القرآن، محبوب اللہ نے آپ کو قرآن سکھا دیا، رحمان نے آپ کو قرآن سکھا دیا. آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. اب جو میں کون سی چیز رہ جاتی ہے، ہم تو یہ جو ہے نا عموم اس کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ہماری عقلیں اس سے قاصر ہیں. اور ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا ہے تو ہم حضور کے لیے جو علم مانتے ہیں وہ اللہ کی طرح مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے دیا ہے تو حضور کو حاصل ہے. اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اس کا ذاتی علم ہے. اور حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی مانتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. شرک تو تب ہوگا جیسے اللہ کے لیے مانا ہے ویسے بھی حضور کے لیے مانے. اور یہ اللہ نے جتنا کچھ حضور کو دیا ہے حضور کے علم کی نسبت اللہ کے علم کے سامنے ویسی ہی بھی نہیں جیسے کہ ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے. اور یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کا علم تو لامحدود ہے. اس کی کوئی حد متعین نہیں کی جا سکتی، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. سمندر تو اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی ایک حد متعین ہے. مگر ایک سمندر کے سامنے ایک قطرے کو جو نسبت حاصل ہوتی ہے ویسے بھی نسبت حضور کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے نہیں ہے. یعنی اللہ کا علم بہت زیادہ ہے اور حضور کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی علم غیب کے حوالے سے آنے والی نشست میں کچھ باتیں اور احادیث کی روشنی میں ہم سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کئی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.